بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کالی سے کون شادی کرے گا بلا؟ اسی لیے جو رشتہ آیا ہے اس سے شادی کر کے چلتا کرو۔ میری ستیلی ماں نفرت سے بولی تو میں آنسو صاف کرتی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ میرا رنگ کالا تھا، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا تھا، جبکہ میری ستیلی بہنیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان کی اسی خوبصورتی کی بنا پر سب کی شادی اونچے خاندان میں ہوئی تھی۔ اسی خاندان کے ایک معمولی سے نوکر کے لیے میرا رشتہ آیا تھا۔ میری شادی اسی ملازم سے ہو گئی۔ میں اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں دلہن بنی بیٹھی آنسو ضبط کر رہی تھی جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے ہی میرا ماتھا چوم کر بولا، میری شہزادی تم بہت ہی خوبصورت ہو، پر میں اپنی قسمت پر خوش نہیں تھی۔ جب بھی میری زندگی ہمیشہ ایک آزمائش رہی۔ میں اپنے والد کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ میری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ مہینے بعد ہی میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس بیوی میں سے میری ستیلی بہنیں تھیں۔ میری ستیلی بہنیں بہت ہی حسین تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی، جبکہ میں کالی تھی، اس لیے وہ سب مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ میرا کالا رنگ میری بدقسمتی بن گیا۔ میری ستیلی ماں ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کمتر سمجھتی۔ وہ میری ذات کو نفرت کے ترازو میں تولتی اور میرے وجود کو ایک بوجھ کے طور پر دیکھتی۔ جب بھی کبھی میں نے ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کے رویے کا شکوہ اپنے والد سے کیا تو ہمیشہ انہیں بے بس پایا۔ مجھ سے اپنے والد کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اب صبر کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ میری ستیلی ماں سے ڈرتے، کبھی میرے حق کے لیے نہیں بولتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میری ستیلی ماں ناراض ہو گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری ستیلی بہنیں میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی۔ ستیلی ماں نے مجھے ان سے کئی درجہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آتا، مگر میں اپنے آنسو پی جاتی، کیونکہ میرے آنسو دیکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہر رشتے کے لیے ترستی رہی۔ والد نے بھی اپنی دوسری بیوی کو خوش کرنے کے لیے منہ موڑ لیا۔ وہ اپنی دوسری بیٹیوں پر تو جان نچھاور کرتے، مگر میرے لیے ان کا پیار صرف ایک حسرت بنا رہا۔ میرے والد میری ستیلی بہنوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے لاتے تو میں حسرت بری نگاہوں سے ان کپڑوں کو دیکھتی جو میری قسمت میں نہیں تھے، بلکہ میں تو اپنی ستیلی بہنوں کے پہنے ہوئے کپڑے استعمال کرتی۔ شاید وہی میرا نصیب تھا۔ میں اپنی قسمت کے لکھے پر راضی تھی۔ شاید ان سب کی نفرتیں ہی میرا مقدر تھی۔ ایک روز میں سب کے لیے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ میری ستیلی بہن چیخ کر بولی، مجھے آواز دینے لگی۔ میں سب کام وہیں پر چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی کہ نہ جانے کیا قیامت برپا ہو گئی ہے جو اس طرح وہ گلا پھاڑ کر چلا رہی ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کسی خادم کی طرح میرے اوپر چلاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے کپڑے استری کر دینا، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، مگر تم تو اپنی مرضی کرتی ہو، کسی کی کہاں سنتی ہو۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، وہ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں ابھی کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ تو وہ غصے سے بولی، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے یہ کپڑے اٹھاؤ اور جا کر استری کر کے لاؤ۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے اٹھائے اور استری کرنے لگی۔ اتنی دیر میں میری ستیلی ماں مجھے آواز دیتے ہوئے بولی، آج اس گھر میں مجھے ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ میں آواز دیتے ہوئے بولی، جی بس ابھی ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ میں شمیزہ کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس لیے ناشتے میں دیر ہو گئی۔ تو میری ستیلی ماں نفرت بری نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کبھی کوئی کام وقت پر کیا بھی ہے؟ نخرے کرتی ہو کام کرتے ہوئے، ایسے جیسے کوئی مہارانی ہو۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے واپس کچن میں آ گئی۔ میں جانتی تھی میری سب دلیلیں ستیلی ماں کے سامنے بے سود ہیں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ میں نے گھر بھر کے سارے کاموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ اس کے باوجود مجھے نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی، جس نے نہ تو اپنی ماں کا پیار دیکھا اور نہ ہی اس کی ماں کو اس کے اوپر اپنی ممتا لٹانے کا وقت ملا۔ میں اکثر حالات سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کرتی کہ کاش مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھا لیتے۔ اس بے رحم دنیا میں کوئی بھی میرا ہمدرد نہیں تھا، یہاں تک کہ میری ستیلی بہنیں بچپن ہی سے میرے خلاف تھی۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا شکایت تھی کہ وہ مجھے ہر بات پر ذلیل کرتی، اور میری ستیلی ماں اپنی بیٹیوں کا بھرپور ساتھ دیتی کہ میرے والد بھی مجھے حقیر نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنی ستیلی ماں اور بہنوں کی حقارت بھری نظروں کا سامنا تو کر سکتی تھی، مگر اپنے والد کا میرے ساتھ وہ رویہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور میں سسک کر رہ جاتی۔ اس وقت مجھے شدید دکھ ہوتا جب میرے والد اپنا سارا پیار ان بیٹیوں پر لٹاتے اور میرے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ تو میری ستیلی ماں طنز کرتے ہوئے کہتی، تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے تمہارا باپ تمہیں اپنے سے دور رکھتا ہے۔ مجھ پر قیامت تب ٹوٹی اور میں احساس کمتری کا شدید شکار ہوتی گئی جب میرے والد میری ستیلی بہنوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن میں لے جاتے اور میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہ جاتی۔ کسی کو میرے اکیلے ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔
وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں اور میری سوتیلی بہنیں جوان تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی، ان کے گلابی رنگ، ستاروں کی طرح چمکتی آنکھیں اور ان کی خوبصورتی میں اس قدر اضافہ کرتی کہ آئے روز ان کے لیے امیر اور معزز رشتے آتے۔ ان کو اسی بات کا بہت غرور تھا کہ ہمارے حسن کی وجہ سے آئے روز ہمارے رشتے آتے ہیں، اور میری سوتیلی ماں ان کے جہیز اور شادیوں میں اپنی پوری توانائی صرف کرتی۔ میری سوتیلی ماں نے میری ماں کا سارا زیور جس پر میرا حق تھا سارا اپنی بیٹیوں کو دے دیا۔ میرے والد نے بھی ان کی شادیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دنیا کی ہر خوشی لا کر ان کے قدموں میں رکھ دی۔ لیکن جب میری شادی کی باری آئی تو میرے لیے کسی نے محبت یا عزت کی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے والد بھی اس معاملے میں خاموش رہے۔ نہ تو انہوں نے میری خوشیوں کی پرواہ کی اور نہ ہی مجھے رخصت کرتے وقت مجھے اپنے والد کا سایہ نصیب ہوا، اور ہمیشہ غیروں کی طرح مجھ سے دور دور رہے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ وہ ہر معاملے میں میری سوتیلی ماں کے آگے بے بس تھے۔ ایک روز میری سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اس کالی کو جلدی سے فارغ کرو، جو رشتہ آیا ہے اسی سے شادی کر دو۔ ویسے بھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو آنے سے رہا، جس طرح اس کی شکل و صورت ہے کوئی بھی امیر یا اچھے خاندان کا رشتہ تو اس کے لیے آئے گا نہیں، تو بہتر ہے جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ ویسے بھی یہ لڑکی بوجھ اور شرمندگی کے سوا ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ میرے والد میرے سوتیلی ماں کے آگے خاموش بیٹھے رہے، ان کے منہ سے میری ہمدردی میں ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ اپنی سوتیلی ماں کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ میں ان سب لوگوں پر بوجھ کیسے ہوں۔ نہ تو میں نے کبھی پینے کو کچھ اعلیٰ مانگا اور نہ ہی کھانے کے لیے کبھی اپنی سوتیلی ماں اور والد سے کسی بھی چیز کے لیے ضد کی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح میری سوتیلی بہنوں کی شادی بہت اونچے گھروں میں ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی ایسے ہی گھر میں ہونے کا خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے یہ سب خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ تو میں نے اپنے آنسو پونچھے اور قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی، شاید خدا سے صبر کی دعا مانگ رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے، اور میں اپنے رب سے اپنی اچھی قسمت کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ میں ان رویوں سے تنگ آ چکی تھی، میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری قسمت میں کوئی ایسا ہو جس کی ہونے سے مجھے وہ عزت ملے جو مجھے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے نہ مل سکا۔ ان حقارت بری نگاہوں کو برداشت کر کے میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ میں چاہ کے بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آواز اٹھائی بھی تو میری آواز کو میری سوتیلی ماں اور میری بہنیں دبا دیں گی، اور پھر میرے حصے میں ذلت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ ایک روز میری سوتیلی بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی تو اس کا اس قدر اچھا پہناوا دیکھ کر میرے دل میں بھی حسرت جاگی کہ میں بھی شادی کے بعد ایسے ہی بن سنور کر رہوں گی، مگر وہ تو میرا خواب تھا جو شاید کبھی حقیقت نہیں بن سکتا تھا۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، کیونکہ میری قسمت ایسی کہاں تھی کہ میں بھی کسی اونچے خاندان میں جاتی۔ اپنی شادی شدہ سوتیلی بہنوں کی طرف دیکھ کر میں نے بھی اپنی سوتیلی ماں سے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ میں ہرگز اس عام سے ملازم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سوچتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے کہ اگر میں نے یہ بات کر لی تو نہ جانے میرے یہ الفاظ کیا اثرات مرتب کریں گے۔ میں نے ہمت جمع کی، آج تو اپنے حق میں بات کر کے ہی رہوں گی۔ میرے دل میں میری سوتیلی ماں کے خلاف نفرت کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا اپنی سوتیلی ماں کے آگے روؤں گی تو شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ میری شادی اس عام سے انسان سے نہ کرے۔ میں ڈر کے مارے اپنی ماں کے کمرے میں گئی تو وہ میری سوتیلی بہن سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو تمہارے والد سے کہا کہ اس کلموہی کا رشتہ وہیں پر کر دے، کم سے کم اس سے جان تو چھوٹے گی۔ میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اسے اس گھر میں برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ میرے سے پہلے ماں کی الفاظ میرے اوپر بجلی کی طرح گرے اور میں انہی قدموں واپس آ گئی۔ میرے دل میں جو امید کی کرن تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں کو اس رشتے کے لیے منع کر دوں گی، وہیں پر میری امید اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر دم توڑ گئی اور میں سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا۔ جلدی میری شادی طے ہو گئی، وہ بھی ایک معمولی نوکر کے ساتھ۔ اس روز میری ماں اور بہنوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے لباس اور زیورات کا مذاق اڑاتی رہی۔ مجھے شادی کے لیے کسی نے شاپنگ تک نہیں کروائی، بلکہ میں نے اپنی ماں کے بہت پرانے پڑے ہوئے کپڑوں میں سے ماں کی شادی کے دن والا جوڑا نکالا اور وہی پہن لیا۔ جتنا میرے پاس تھا میں اسی میں صبر شکر کر کے ایک سادہ سے دلہن کے روپ میں ایک پرانے اور چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں کرواہٹ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اس طوفان کا ایک حصہ واحد میں ہی تھی، کیونکہ میرے رونے یا ہنسنے سے میرے والد کے گھر کسی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میری رخصتی والے روز مجھے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ دن جو ایک دلہن کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، وہ دن میرے لیے عام دنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ کوئی بھی تو میری خوشی میں نہ خوش تھا، نہ میری سوتیلی ماں اور بہن۔
جس کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی وہ تھے میرے والد، جنہوں نے مجھے یہ تک احساس نہ دلایا کہ ان کا یہ سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ میں اپنے دل میں ہزاروں حسرتوں کا گلا گھونٹتے ہوئے ان بے رحم لوگوں کے چنگل سے نکل کر ایک عام سے گھر میں آ گئی۔ اس دن میں دل خون کے آنسو رویا۔ شادی کی رات میرے شوہر کمرے میں آئے۔ میں نظریں جھکائے اس پرانے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں خوشی کچھ بھی نہیں تھی، جبکہ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی جو شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے دی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت ہی دیکھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میری شہزادی، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ ان کے الفاظ میرے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے، لیکن میں ابھی بھی اپنی قسمت سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا یہ الفاظ میرے لیے نہیں بلکہ کسی حسین اور گوری رنگت والی لڑکی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ میں معمولی شکل و صورت اور کالی رنگت کی تھی۔ مگر اب نکاح کے بعد، جو کہ میرا شوہر ہی میرا سب کچھ تھا، تو اس کا یوں تعریف کرنا مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں مٹھاس چھوڑ گئے۔ اس روز مجھے اپنے شوہر کی تعریف کرنے کی وجہ سے ایسا لگا جیسے میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرے شوہر اپنی انگلی کے پوروں پر وہ آنسو رکھتے ہوئے بولے، یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نہ آئیں، کیونکہ میرے لیے بہت قیمتی موتی ہیں جنہیں میں ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری پچھلی زندگی میں ہونے والے تمام دکھوں کا مداوع کروں گا اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھے میرے شوہر کی ان باتوں سے بہت ہمت ملی۔ میں مطمئن تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی خوشیوں بھری ہوگی۔ مجھے بھی خوشیاں نصیب ہوں گی جن کے لیے میں آج تک ترستی رہی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، جس میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی حد تک خوش تھی، مگر دل میں ایک خلا تھا۔ اپنے شوہر کے گھر قدم رکھتے ہی میں نے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھا۔ کچے فرش، پرانے فرنیچر اور دیواروں پر پھیلے دراڑوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ گھر میری پرانی زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مگر میرے شوہر کی باتوں سے لگتا تھا کہ جیسے میری آنے والی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوں گی جو کہ میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر کے علاوہ اور میرے علاوہ اس گھر میں اور دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اپنی موجودہ حالت سے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر اپنی مالی حالت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جبکہ میرے والد کا گھر تو اس سے لاکھ درجے بہتر تھا، جہاں میں نوکرانیوں کی طرح رہتی۔ مگر میرے شوہر کا گھر اپنی بری حالت میں ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں وہاں کی ملکہ ہوں، وہاں صرف میری حکمرانی ہے۔ میں نے جاتے ہی اس گھر کی حالت سنوارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے بولی، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس گھر کو بہتر حالت میں بنانا چاہیے؟ میری بات سن کر میرے شوہر مسکرا دیے اور بولے، میری شہزادی، اب تم آ گئی ہو نا، تمہارے آنے سے یہ گھر مکمل ہو گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے نئے سرے سے تعمیر بھی کر لیں گے۔ ابھی تم اپنے آپ کو اسی گھر میں ایڈجسٹ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ گھر تمہارے والد کے گھر جیسا بالکل بھی نہیں، مگر کچھ وقت صبر کرو۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق یہ گھر ایک نہ ایک دن ضرور تعمیر کرواؤں گا۔ میں بولی، بے شک یہ گھر میرے والد کے گھر جیسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں مجھے کسی کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی اور نہ ہی میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے طنز کیا جاتا ہے۔ میرے شوہر مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، کوئی میری نظر سے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ میں مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ میں انسان کی ظاہری خوبصورتی کا قائل نہیں، خوبصورتی انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو کہ تم میں ہے۔ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ تم دوسری لڑکیوں سے بہت الگ ہو، بہت معصوم اور سادہ سی۔ تمہاری اسی معصومیت نے میرا دل چھو لیا۔ اتنی تعریف کافی ہے یا مجھے مزید تعریف کر کے کھانا ملے گا؟ یہ کہتے ہوئے میرا شوہر زور کا کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ میں اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے بولی، کھانا تیار ہے، آپ نے ہی مجھے باتوں میں الجھایا ہوا ہے، ورنہ کھانا تو کب کا تیار ہے۔ میرے شوہر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، چلو تو آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مسز نے ہمارے لیے کیسا کھانا بنایا ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولی، پیار سے بنایا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میرے شوہر جو محنتی اور سادہ انسان تھے، انہوں نے میرے لیے دل میں عزت اور محبت کا ایک سمندر چھپا کے رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتے، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، ہمیشہ مجھے شہزادی کہہ کر مخاطب کیا۔ ان کا معمول تھا، لیکن میرا دل ابھی ان کے پیار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اپنے لیے اس قدر تلخ اور ذلت بھرے الفاظ سن چکی تھی کہ مجھے میرے شوہر پیار بھرے الفاظ سے پکارتے تو الفاظ میرے دل پر کسی تیر کی طرح چبھتے۔ ایک روز میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھے شہزادی کیوں کہتے ہیں؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ ہی خوبصورت اور نہ ہی خاص۔ تو وہ مسکرائے اور بولے، تمہارے چہرے سے زیادہ حسین تمہارا دل ہے۔ جس دن تم خود کو اپنے اندر سے دیکھو گی، اس دن کے بعد سمجھ آ جائے گی۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب اچھا سکون تھا۔
میں حیران تھی کہ اس قدر کوئی اتنی محبت کے ساتھ کیسے ایک عام سی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ میری سوتیلی ماں اور بہنوں کا رویہ اب بھی میرے ساتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ پر طنز کرتی رہتی۔ جب کبھی ان سے میرا سامنا ہوتا تو وہ مجھے اسی حقارت اور نفرت بری نگاہوں سے دیکھتی اور کہتی، دیکھا تمہارا شوہر تمہیں راجکماری کہتا ہے، مگر حقیقت میں تم ایک نوکرانی کی طرح دکھتی ہو۔ اگر واقعی میں ہی وہ تمہیں راجکماری سمجھتا ہوتا تو وہ تمہیں کسی محل نما بنگلے میں رکھتا، نہ کہ اس کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو زخمی کرتے، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، یہ سوچ کر کہ وقت ہی سب سے اچھا جواب دہ ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میرے خوابوں کو پورا کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ ایک روز وہ مجھ سے بولے کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش رہی، کیونکہ پڑھائی کا یہ سلسلہ تو بہت پہلے ہی مجھ سے چھوٹ گیا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے اسکول جانے پر پابندی لگا دی، جبکہ ان کی خود کی بیٹیوں نے بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ میں ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جب مجھے دوبارہ پوچھا تو میں ماضی کی یادوں سے باہر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی قابلیت ثابت کروں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ایک عورت کا مقام اس کی ظاہری خوبصورتی پر انحصار نہیں کرتا۔ میں نے بھی ان کے عزم کا پاس رکھا اور دوبارہ سے تعلیمی میدان میں خود کو ثابت کرنے کے لیے کود پڑی۔ اس دوران میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ مجھے ہر قدم پر اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا ساتھ ہی میرے لیے مضبوط سہارا تھا۔ ایک روز انہوں نے میرے لیے چھوٹا سا تحفہ لایا۔ وہ کتاب تھی جس کا نام تھا خود کو پہچانو۔ انہوں نے کہا، یہ کتاب تمہارے اندر کی خوبصورتی کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کرے گی، اور یہ جو تم دوسروں کی بلا وجہ کی گفتگو کی وجہ سے اپنے اندر ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہو، یہ پڑھنے سے تمہارے اندر کا وہ طوفان ٹھہر جائے گا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا ہر لفظ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا ہی نہیں، بلکہ خود کو پہچاننا اور خود کو سنوارنا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں نئی امیدوں کو جگہ دینا شروع کر دی اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ اس دن میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی عزت اور محبت کو اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کروں گی۔ میرے شوہر اور ان کی محبت اور عزت نے مجھے اپنی پہچان بنانے کی نئی راہیں دکھائی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے اندر چھپی عورت کو جگانے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے میرے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ایک مضبوط عورت یہ معاشرہ بدل سکتی ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ شوہر کے پیار اور حوصلے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میں بھی کچھ بن سکتی ہوں، اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں داخلہ دلوا سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے، تمہاری تعلیم تمہیں وہ مقام دے گی جس کی تم حقدار ہو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ تعلیم میرے جیسی لڑکی کے لیے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیا میں واقعی یہ سب کر سکتی ہوں؟ لیکن ان کی حوصلے اور محبت نے مجھے ہمت دی۔ انہوں نے اپنے معمولی وسائل کے باوجود میرے لیے ایک مقامی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف کا امتزاج تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ ایک دنیا کتنی خوبصورت اور وسیع ہے۔ پڑھائی انسان کے اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی کو۔ یہ میں نے اس دن جانا جب میری تعلیم کے سفر کو نہ میری سوتیلی ماں نے قبول کیا اور نہ ہی میری بہنوں نے۔ ان کے طنزیہ جملے میرے کانوں میں گونجتے رہے، اب یہ کالی لڑکی پڑھائی کرے گی، کیا کرے گی؟ کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ دو کوڑی کا انسان بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، خود ہی ذلیل ہو کر تھک کے بیٹھ جائے گی۔ کچھ نہیں کر سکتے یہ دونوں۔ میری سوتیلی ماں بہنوں کی یہ طنزیہ باتیں میں اپنے لیے تو برداشت کر لیتی، مگر اپنے شوہر کے لیے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کی الفاظ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے انہیں اپنی طاقت بنا لیا اور خود سے وعدہ کر لیا کہ ایک روز انہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ ایک روز کتاب پڑھ رہی تھی، میری سوتیلی بہن بولی، تمہارے جیسی لڑکیاں خواب دیکھنا بند کر دے، یہ سب کچھ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ لیکن اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھنا ایک دن یہی خواب میری حقیقت بنیں گے اور وہ دن میرے لیے سب سے بڑا دن ہوگا۔ تو وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگی، تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم دو کوڑی کے نوکر کی بیوی ہو، اس سے آگے تمہاری کوئی اوقات نہیں، اور یہ جو تم اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینا چاہتی ہو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ تم ہمیشہ یہی رہو گی جہاں پر تم اس وقت کھڑی ہو۔ میری سوتیلی بہن کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ وہ حوصلہ جو میرے شوہر نے دیا تھا جاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ تو میرے شوہر نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ میرے ساتھ میرے تعلیمی سفر میں شریک بھی ہوئے۔
وہ رات کو دیر تک میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی میں مدد کرتے، میرے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے اور ہر کامیابی پر مجھے داد دیتے اور حوصلہ دیتے۔ ان کا داد دینا میرے حوصلے بلند کرتا۔ وہ کہتے کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اسی حوصلے کی بنا پر میں بہتر سے بہتر کرتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے رہے۔ کبھی کہیں انہوں نے مجھے تنہا یا اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ میرا سایہ بن کے میرے ساتھ چلتے رہے۔ پہلا امتحان آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کے باقی امتحانوں کی طرح میں اس امتحان کو بھی پاس نہیں کر پاؤں گی، لیکن میرے شوہر نے کہا، یقین رکھو تمہارے اندر وہ قابلیت ہے جو دنیا بدل دے گی۔ میں اپنے اوپر ان کا یہ یقین دیکھ کر ہر میدان میں اترنے کو تیار تھی۔ مجھے خود سے زیادہ جیسے اپنے شوہر کی ذات پر یقین تھا، اور واقعی جب نتیجہ آیا تو میں کلاس کی بہترین طالبہ تھی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا جہاں میں نے خود کو پہچانا کہ واقعی میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ اس روز میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ نے مجھے وہ عزت دی جو شاید کسی نے کبھی نہیں دی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک روز میں آپ کو فخر کا موقع دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم پہلے ہی میرا فخر ہو، میرا مان ہو۔ میری زندگی ایک نئی سمت اختیار کر رہی تھی۔ تعلیم کے میدان میں میری کامیابیاں صرف میرے لیے اہم نہیں تھی، بلکہ میرے شوہر کے لیے بھی یہ فخر کا لمحہ تھا۔ ان کی محبتوں کو اور قربانیوں نے مجھے مضبوط بنایا، لیکن اب وقت تھا کہ میں اپنے وجود کو ثابت کروں اور دنیا کے سامنے اپنی اہمیت ظاہر کروں، کیونکہ اب میں وہ کمزور اور مایوسی میں گری ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط اور باہمت لڑکی بن چکی تھی جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ ایک دن میرے اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا، ہمیں ایک تقریری مقابلے میں اپنے اسکول کی نمائندگی کے لیے طالبہ کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم حصہ لو۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں جو کبھی خود پر یقین نہیں رکھتی تھی، جیسے خود پر یہ طاقت اور بھروسہ ہی نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے ایک لفظ بھی بول پائے گی، کیسے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا، یاد رکھو یہ موقع تمہارے خوابوں کی تعبیر کا پہلا قدم ہے، ہمت کرو، تم یہ کر سکتی ہو۔ کوئی بھی کام انسان کے اختیار سے باہر نہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کیا، کیونکہ اس میں میرے شوہر کی خوشی اور رضامندی شامل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ مقابلہ کروں اور جیتوں۔ پھر کئی راتیں جا کر میں نے اپنی تقریر تیار کی۔ جب مقابلے کا دن آیا تو میرا دل خوف اور جوش کے عجیب امتزاج سے بھرا ہوا تھا، مگر ایک ڈر ابھی بھی میرے اندر باقی تھا کہ نہ جانے اتنے لوگوں کے سامنے میں بول بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میں خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ مجھے یہ کرنا ہوگا، میرے اپنے لیے نہیں تو اس انسان کے لیے جو مجھے یہاں تک پہنچانے کا باعث بنا۔ اس لیے میں اسٹیج پر جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں یہ مقابلہ کسی بھی صورت جیت کر رہوں گی۔ مقابلے کے دوران میں نے ڈرتے ہوئے اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہاں موجود سینکڑوں آنکھیں میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تقریر کرتے ہوئے میری آواز لرز رہی تھی، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے، یقین رکھو تم بدل سکتی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی مضبوط سہارے سے کم نہیں تھے۔ یہ سوچتے ہی میں نے دل جمعی کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ میرے الفاظ دل سے نکلے تھے اور ان کا اثر بھی دلوں تک پہنچا۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی میں کچھ کر سکتی ہوں اور مجھ میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تقریری مقابلے میں مجھے پہلا انعام ملا۔ پرنسپل نے مجھے اسٹیج پر بلا کر انعام دیا اور کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے صرف اپنے نہیں بلکہ اسکول کا نام بھی روشن کیا ہے۔ پرنسپل کے یہ جملے میری روح کو تحسین دے رہے تھے۔ میں نے وہ انعام اپنے شوہر کے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا، یہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ہوتے تو میں یہ کبھی نہیں حاصل کر پاتی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے اور یہ تو ابھی صرف پہلی کامیابی تھی، ابھی تو تمہاری کامیابیوں کی شروعات ہوئی ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے اندر سب کچھ کرنے کی ہمت ہے، اور دیکھو آج تم نے کر دکھایا۔ میں اپنی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے پیار کا ایک سمندر سماتے ہوئے بولی، یہ سب آپ کی محبت اور حوصلے کا نتیجہ ہے جو میں آج یہاں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میری کامیابی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ اور حیثیت کا مذاق اڑاتے تھے اب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بہنیں جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی رہتی تھی اب خاموش تھی۔ ان کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جو مجھے اٹھتے بیٹھتے کالی رنگت کی بنا پر تانا زنی کرتی تھی اب میرے سامنے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ اس تقریری مقابلے کے بعد وہ لمحہ میرے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس سفر کو یہی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کامیابی میری منزل کی شروعات تھی اور اب مجھے اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنانا تھا، کیونکہ مجھے یہ مرحلہ بہت کوششوں کے بعد نصیب ہوا۔
اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی کہ انسان کی ظاہری خوبصورتی ہی اس کا سب کچھ نہیں، بلکہ اندرونی خوبصورتی ہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ تقریری مقابلے کی کامیابی نے میری زندگی میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ میں نے اپنی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مگر حقیقت میں کامیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ زندگی نے مجھے نئے چیلنجز اور امتحانات کے لیے تیار کر لیا تھا، اور میں ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے خود کو مضبوط بنا چکی تھی۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم میں ہمت اور قابلیت ہے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ بڑا کرو، کچھ ایسا کرو جو تمہاری ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے میرے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد استاد بنوں گی۔ میرا خواب تھا کہ میں ان لڑکیوں کے لیے روشنی کا مینار بنوں جنہیں سماج حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ میرا یہ خواب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا۔ میرے وسائل کم تھے، اور میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ کی طرح میرے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں اپنی جیسی لڑکیوں کی آواز نہ بن سکوں۔ ایک روز انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، استاد بننے کا خواب دیکھنے والی یہ کالی لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے جیسے رنگ کی لڑکیاں استاد نہیں بلکہ نوکرانیاں بنتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں دل کو زخمی کر گئے۔ وہ مجھے حوصلہ دینے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے خواب کے لیے لڑنا ہے۔ بس تم ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاؤ، منزلیں خود بخود تمہاری اوڑ بڑھنے لگیں گی۔ بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہیں تمہاری کامیابی سے خوش نہیں بلکہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ یہ اسکالرشپ ان لوگوں کے لیے تھی جو محنتی اور باصلاحیت تھے، لیکن مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست دی تھی، کیونکہ میں مزید اپنے شوہر کو تنگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی اور تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کی، اور خدا سے دعا کرتی رہی کہ میرا یہ خواب پورا ہو جائے۔ جب اسکالرشپ کے نتائج کا اعلان ہوا تو میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا، اور میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ اسکالرشپ کی لسٹ میں میرا نام آ جائے تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب میں نے نتیجہ دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ میرا نام کامیاب امیدواروں کی لسٹ میں سب سے اوپر تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم آگے بھی کامیاب ہوگی۔ کامیابی ہر قدم پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میری اس کامیابی نے میرے محلے اور خاندان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب میری تعریف کر رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں جو ہمیشہ میرے خلاف رہتی تھی اب خاموش تھی۔ میری بہنوں جن کی شادیاں اونچے خاندان میں ہوئی تھی میرے سامنے جھجکتی نظر آئیں۔ شاید انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ تعلیم رنگ اور حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ مرحلہ میرے لیے ایک سنگ میل تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان محنت کرے تو کوئی بھی چیز اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر کی محبت اور میری اپنی کوششوں نے مجھے وہ طاقت دی جو میں نے کبھی خود میں محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی اب ایک طاقت بن چکی تھی۔ اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میرے قدموں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور دل میں نئے خوابوں کی روشنی۔ میں نے اپنی تعلیم کا سفر کوششوں کے ساتھ جاری رکھا، مگر کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی بڑھتا گیا۔ مقامی اسکول میں تربیتی تدریس کے لیے موقع ملا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے تھے، وہ خواب جو میں نے شاید کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ جب میں پہلی دفعہ بچوں کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرا دل خوف اور خوشی سے دھڑک رہا تھا، ایک ایسی خوشی جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تدریس شروع کی، جیسے ہی میں نے تقریر شروع کی، مجھے احساس ہوا کہ یہی میری منزل ہے۔ مجھے اسی منزل کی تلاش تھی۔ اس روز مجھے ایسا لگا جیسے میری تلاش پوری ہو گئی۔ بچے میری باتوں کو دلچسپی سے سنتے اور ان کی آنکھوں میں سیکھنے کی جستجو مجھے مزید محنت پر آمادہ کرتی، اور میں انہیں اور محنت سے پڑھانے لگی۔ میرے استاد اور اسکول کے دیگر عملے نے میرے پڑھانے کے جذبے کو سراہا اور کہا، تم میں وہ جذبہ ہے جو ایک استاد کو عظیم بناتا ہے۔ میری کامیابی کی خبر جیسے جیسے پھیل رہی تھی، سماج کا رویہ بدل رہا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ کی حیثیت اور پس منظر پر طنز کرتے تھے اب میرے عزم اور محنت کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ میری سوتیلی ماں
جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی اب مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ شاید ان کے دل میں پچھتاوا تھا، لیکن ان کے غرور نے انہیں کچھ کہنے نہ دیا، مگر ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان کو اپنے کیے کا افسوس ہے۔ ان کا سوتیلا پن ان کو میرے قریب آنے سے روکے ہوئے تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ایک مشہور اسکول میں مستقل استاد کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ یہ میرے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن ساتھ ایک چیلنج بھی۔ یہ اسکول ایک بڑے شہر میں تھا، جہاں جانے کا مطلب تھا کہ مجھے اپنے شوہر اور اپنے معاملات کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں الجھن میں تھی، کیا میں اپنے خوابوں کے لیے ان قربانیوں کے لیے تیار ہوں؟ میرے شوہر نے میری کیفیت کو سمجھا اور کہا، یہ موقع تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ، مجھے تمہارے وہاں جانے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس چیلنج کو بھی قبول کروں گی، لیکن ساتھ ہی اپنے رشتے کو اپنی اولین ترجیح بناؤں گی۔ تو میں کیسے اس مقدس رشتے کو اپنی نوکری کے لیے اگنور کر سکتی تھی؟ میں نے نوکری قبول کی اور ایک نئے شہر میں قدم رکھا۔ وہاں کے ماحول نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں اور سوچ کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ میری طالبہ نے مجھے نہ صرف ایک استاد کے طور پر قبول کیا، بلکہ ان کی کامیابیوں میں میرا حوصلہ بھی شامل ہونے لگا۔ میں نے کئی ایسے بچوں کو بہتر بنایا جو سماج کی نظر میں ناکام سمجھے جاتے تھے، اور جنہوں نے سماج کی باتوں میں آ کر اپنے اندر کے بہادر انسان کو بالکل ختم کر لیا تھا۔ میری باتوں اور میرے حوصلوں سے ان کی قابلیت ابھر کر باہر آئی۔ میں نے ان کے اندر اس ہمت اور حوصلے کو اجاگر کیا جو شاید مجھ میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں ایک مضبوط انسان بن چکی ہوں، میرے طالبہ بھی بالکل اسی طرح اپنے آپ کو منوائے۔ میری کامیابی کی خبریں جب میرے سارے گاؤں تک پہنچی تو وہی حقارت سے بڑے لوگ فخر سے میرا ذکر کرتے۔ میری سوتیلی ماں نے ایک دن فون پر مجھ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن آج مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھے، اور ان الفاظ نے میرے اندر مزید ہمت بڑھائی کہ میں مزید اونچی اڑان بھروں۔ اس روز میں نے جانا کہ جب انسان اپنے ارادوں اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دنیا خود اس کے راستے صاف کرنے لگتی ہے۔ میری زندگی کامیابی کے راستے پر چل پڑی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ آزمائشوں سے خالی کبھی نہیں ہوتی۔ نئے شہر میں نوکری کے بعد میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا سفر جاری رکھا، بلکہ کئی بچوں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی۔ لیکن اس سفر نے مجھے ایسی حقیقتوں سے روشناس کروایا جن کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میرے تدریسی انداز اور لگن نے جلد ہی مجھے علاقے میں مشہور کر دیا۔ والدین میرے پاس اپنے بچوں کے مسائل لے کر آتے اور میرے مشوروں پر عمل کرتے۔ میرے طلبہ نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیاب رہے، بلکہ ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اسکول کی پرنسپل نے ایک تقریب میں میرے بارے میں کہا، یہ استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتی بلکہ زندگی کا سبق بھی دیتی ہے۔ یہ تعریف میرے لیے ایک اعزاز تھا، لیکن جیسے جیسے شہرت بڑھتی گئی میں اپنے شوہر کے بنا زندگی میں خلا محسوس کرنے لگی۔ ان کے بنا یہ کامیابیاں مجھے ادھوری لگ رہی تھی۔ میں یہ کامیابیاں ان کے ساتھ مل کر منانا چاہتی تھی، جو کہ ان کا اصل حق تھا۔ ان سے دوری کا مجھے شدید احساس ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے قریب رہ کر اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے کال پر کہا، میں تمہاری کامیابیوں پر بہت خوش ہوں، لیکن تمہیں دیکھے بنا دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری کامیابیوں کے پیچھے ان کی قربانیاں چھپی ہیں، اور میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی نوکری اور شادی کے درمیان توازن قائم کروں گی۔ میں نے اسکول سے درخواست کی کہ مجھے گاؤں کے قریب کسی برانچ میں ٹرانسفر دے دیا جائے، تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو بھی جاری رکھ سکوں۔ جب میں گاؤں واپس آئی تو میرا گاؤں کے لوگ اب میرے ساتھ عزت سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی عزت مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی جتنی کہ کامیابی کے بعد مل رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں جو مجھے قبول نہیں کرتی تھی اب میری تعریف کرتی نظر آتی، لیکن ان کے رویے میں ابھی بھی ایک جھجک تھی۔ اور میرے والد جنہوں نے کبھی ماں کے خوف کی وجہ سے میرے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا تھا، میرے گاؤں واپس آنے پر وہ مجھے فخر سے اپنے سینے لگاتے ہوئے بولے، بیٹی تم میرا فخر ہو، آج تمہاری وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہے۔ تو میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، کیونکہ میں اپنے والد کے پیار اور شفقت کے لیے پل پل ترسی تھی۔ میرا جی چاہتا کہ ان کے سینے سے لگ کے اپنے تمام دکھ بھول جاؤں۔ وہ کندھا جس پہ سر رکھ کے میں اپنے تمام دکھ اپنے والد کو سنانا چاہتی تھی، مجھے میری کامیابی کے بعد میسر ہوا۔ میری واپسی کے بعد گاؤں کے کئی والدین نے درخواست کی کہ میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں۔ گاؤں میں ایک پرانا اسکول تھا جو کافی عرصے سے خستہ حال تھا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کرواؤں گی اور ان بچوں کو پڑھاؤں گی جو مالی وسائل کی وجہ سے تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میرے اس فیصلے کو سب نے سراہا، لیکن کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا۔ یہ لڑکی شہر کے اسکول میں کام کرنے کے بعد یہاں گاؤں کے بچوں کے لیے وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ ان باتوں نے مجھے تھوڑا دکھی تو کیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی۔ تمہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو واقعی تمہاری محنت کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا کی باتوں کی پرواہ کرنی شروع کر دی تو تم کبھی بھی دوسروں کا تعلیم کے زیور سے راستہ کبھی نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے گاؤں کے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کی مہم شروع کی۔ میرے شوہر نے میری مالی اور جذباتی طور پر بھرپور مدد کی۔ میرے طلبہ اور ان کے والدین نے بھی اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ مہینوں کے اندر اسکول دوبارہ کھل گیا اور وہ بچے جو کبھی تعلیم جیسے زیور سے محروم تھے اب اسکول کے بینچوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے بچے مجھے استاد جی کہہ کر پکارتے۔ ان کی خوشیاں میری سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ میں نے یہ سیکھا، کامیابی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے خوابوں کو تعبیر دینے میں ہے۔ گاؤں کے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کے والدین کی دعائیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی خوشیاں طوفان سے پہلے کا سکون ہوتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے حوصلے کو آزمایا۔ ایک روز گاؤں کے چند بااثر افراد نے اسکول پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا یہ اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے حالات کے لیے بے سود ہے۔ یہ زمین دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسکول کی کامیابی اور بچوں کی تعلیم ان کے لیے خطرہ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور ان کے مقابلے پر انہوں نے اسکول بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا یہ اسکول بند کرو ورنہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں ڈر گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تم نے یہ اسکول بچوں کے مستقبل کے لیے بنایا ہے۔ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا مقصد نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان لوگوں کی دھمکیوں کی بالکل بھی پرواہ مت کرو اور اپنے مقصد پر ڈٹی رہو۔ یہ لوگ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں نے گاؤں کے بزرگوں، مقامی حکام سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے اسکول کی اہمیت اور بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی بات رکھی۔ بااثر افراد نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن میرے طلبہ اور ان کے والدین اور میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احتجاج کیا اور مقامی حکام کو درخواست دی کہ اسکول بچایا جائے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور کہا بیٹی تم نے ہمارے بچوں کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد عدالت نے اسکول کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف اسکول کو بچایا بلکہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کا حق کسی بھی قیمت پر چھینا نہیں جا سکتا۔ اس فیصلے کی بنیاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ بااثر افراد نے بھی اب اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور گاؤں کے لوگ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے مزید مدد کرنے لگے۔ اس آزمائش نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہو اور آپ کا حوصلہ مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ میرے شوہر، طلبہ اور گاؤں کے لوگوں کی حمایت نے میرے خواب کو مزید بلند کر دیا۔ گاؤں کے اسکول کی کامیابی کے بعد میرے طلبہ میں سے کئی بچے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ انجینئر اور کچھ نے خود استاد بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کی کامیابیاں میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی۔ گاؤں کے کئی افراد نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے بیٹوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم نے گاؤں میں جو روشنی پھیلائی ہے وہ اب دوسرے گاؤں تک بھی جانی چاہیے۔ ہمیں تعلیم کا یہ پیغام دوسرے گاؤں تک لے جانا ہوگا۔ میرے شوہر کا یہ خواب میرے دل کو چھو گیا کیونکہ میں نے یہ خواب بہت پہلے دیکھا تھا۔ ہم نے مل کر ارادہ کیا کہ گاؤں کے قریب مزید اسکول کھولیں گے تاکہ تعلیم کی روشنی ہر جگہ پہنچے۔ میرے شوہر جو شروع سے میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ایک دن کہا تم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینے میں لگا دی اور یہی ہماری اصل کامیابی تھی۔ ان کی یہ بات میرے دل کو سکون دے گئی۔ ہمیں احساس تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک ایسا مقصد دیا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فاؤنڈیشن کی سالگرہ پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں میرے طلبہ اور ان کے والدین، گاؤں کے لوگ اور میرے شوہر موجود تھے۔ میرے سابقہ طالبہ نے اس موقع پر کہا استاد جی نے ہماری زندگی کو بدل دیا۔ ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا
میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو کبھی میرے لیے ناممکن لگتا تھا۔ زندگی میں اگر مقصد ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر سے نہیں روک سکتی۔ میری زندگی کا سبق اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محنت کسی بھی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے، اور کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یوں میرا سفر ایک خوشحال اور کامیاب انجام تک پہنچا، جہاں میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پایا بلکہ دوسروں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا باعث بنی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد رہا تھا۔